الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ علی نبی الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم السلام علیکم۔ آج میں جس موضوع کو لے کر حاضر ہوا ہوں اس کا عنوان ہے حفاظت نظر اور پردے کا اسلامی حکم۔ آپ حضرات اس بات کو شاید ذہن میں لے جائیں کہ ہمیں تو پہلے ہی پتہ ہے کہ نظر کی حفاظت کرنی چاہیے، اور ہمیں تو پہلے ہی پتہ ہے کہ اسلام کے اندر پردہ واجب ہے، لیکن مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ ہمارے ملک میں ہی کچھ ایسے لوگ ہیں جو اس کے خلاف فتوی دینے پر آ رہے ہیں کہ حفاظت نظر ضروری نہیں ہے، یا کم ضروری ہے، یا پردے کا حکم اسلام میں نہیں ہے۔ اس میں جاوید احمد غامدی صاحب کا میں نے ایک انٹرویو سنا تھا، جو کچھ دن پہلے میں نے یوٹیوب پر سنا ہے، تو میں نے کہا اس پر ایک مختصر کیا ڈیٹیل ویڈیو بھی بنائی ہے تو وہ بھی کم ہے۔ میں نے کئی مرتبہ دیکھا ہے کہ غامدی صاحب کے متبعین جو ان کے فالورز ہیں وہ کافی حد تک زیادہ ہیں، تو جتنے فالورز ہوں گے ان کا دماغ اتنا ہی خراب ہوگا۔ پرابلم یہ پیدا ہوتی ہے کہ ہماری جو جدید نسل ہے ان کو تو اردو بھی صحیح طریقے سے لکھنی نہیں آتی۔ غامدی صاحب نے اپنے انٹرویو میں عربی قواعد کی بات کی، لیکن دلیل پیش نہیں کی کہ عربی قواعد کی روح سے اگر انہوں نے غض بصر یعنی آنکھ کے جھکانے کا جو مطلب لیا ہے وہ میں اپنے مقام پر بیان کروں گا۔ عربی قواعد کی روح سے انہوں نے قاعدہ کلیہ بیان نہیں کیا، انہوں نے صرف یہ کہہ دیا کہ عربی قواعد یہ کہتے ہیں۔ میں باقاعدہ آپ کو عربی قواعد سمجھاؤں گا کہ عربی قواعد کا کیا مطلب ہے اور عربی قاعدہ یہاں کیسے لگتا ہے۔ سب سے پہلے انہوں نے پردے کے بارے میں کہا کہ پردہ صرف نبی کی بیویوں کو تھا، اس کو حکم جو ان سے نبی کی بیویوں کو دیا گیا تھا، اور یہ بھی کہا کہ خاص حالات کے تحت دیا گیا تھا، اور جب وہ حالات ہٹ گئے تو پردے کا حکم بھی ہٹ گیا۔ سب سے پہلی جو انہوں نے بیچ میں ڈنڈی اس بات کی ماری ہے کہ سورۃ الاحزاب میں نبی کی عورتوں کو صرف پردے کا حکم ہے، وہ غلط بیانی کی گئی۔ میں سب سے پہلے آپ کو آیت پیش کرتا ہوں تاکہ آپ کے سامنے صورتحال واضح ہو جائے۔ اب ذرا آپ کے سامنے آیت بھی ہے اور اس کا ترجمہ بھی ہے، اس کو غور سے دیکھیں۔ یا ایھا النبی، اے نبی، قل لازواجک، اپنی بیویوں سے کہہ دیں، وبناتک، اور اپنی بیٹیوں سے کہہ دیں، ونساء المؤمنین، اور مومنوں کی عورتوں سے کہہ دیں، یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ وہ اپنی چادروں کو اپنے اوپر لٹکا لیا کریں۔ کیوں؟ ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین، کہ اس سے بہت جلد ان کی شناخت ہو جایا کرے گی اور ان کو تکلیف نہیں دی جایا کرے گی۔ وکان اللہ غفور الرحیم، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ یہ میں نے آیت آپ کے سامنے بیان کی ہے۔ تو سب سے پہلے جو مسکنسیپشن یا غلط فہمی مسلمانوں کے دلوں میں پیدا کرنے کی کوشش کی گئی ہے وہ یہ پیش کی گئی ہے کہ یہ آیات اللہ پناہ دے کے صرف نبی کی عورتوں کے لیے تھی۔ یہاں پر نبی کی عورتیں بھی آ رہی ہیں، نبی کی بیٹیاں بھی آ رہی ہیں، اور مومنین کی عورتیں بھی آ رہی ہیں، سارے مومنوں کی عورتیں آ رہی ہیں۔ تو مطلب یہ ہوا کہ اس آیت میں مجموع من حیث المجموع، یعنی آل ان آل، تمام مومنوں کی عورتوں کو خطاب ہے۔ تو سب سے پہلے تو یہاں پر غلط بیانی سے کام لیا گیا کہ یہ نبی کی عورتوں کو کہا گیا۔ دوسرا غلط بیانی سے یہ کام لیا گیا کہ خاص حالات کے تحت حکم دیا گیا۔ خاص حالات کیا تھے کہ منافقین نبی کی عورتوں کو چھیڑا کرتے تھے، تنگ کیا کرتے تھے، مومنوں کی عورتوں کو تنگ کیا کرتے تھے، تو اس وجہ سے ان کو پردے کا حکم دیا گیا۔ اب یہاں میرے 3 سوال ہیں۔ اس سے پہلے کہ علمی گفتگو میں جاؤں، میرے یہاں پر 3 سوال ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ نبی کی عورتیں کہلاتی ہیں ازواج مطہرات۔ مطہر کا لفظ ہوتا ہے پاکیزہ عورتیں۔ نبی کی بیٹیوں کی پرورش میں تو کسی قسم کی کوئی شک و شبہ کی گنجائش کوئی نہیں، وہ تو اعلیٰ عرفہ سے آتے ہیں۔ اور مومنوں کی عورتیں یعنی صحابہ کرام کی عورتیں، ان کے ایمان کامل نہیں تھے، اکمل تھے، مکمل ترین ایمان تھے۔ اور منافقین سے تکلیف کی وجہ سے اللہ نے جو منع کیا کہ منافقوں سے وہ کہتے تھے بھی، باندیاں جو اس دور میں پردہ نہیں کرتی تھیں، تو وہ کہتے تھے جو کہ ہمیں نہیں پتہ لگا ابھی یہ آزاد عورت جا رہی ہے یا باندھی جا رہی ہے۔ باندھی غلام عورت ہوتی تھی، تو باندھی پردہ نہیں کرتی تھی، تو منافقین یہ ہلو ہجت کرتے تھے بھی ہمیں نہیں پتہ یہ غلام جا رہی ہے یا آزاد جا رہی ہے، تو اس لیے ہم چھیڑ دیتے ہیں۔
تو اللہ نے کہا کہ تم پردے لٹکا لیا کرو تو اس میں تمہاری پہچان ہو جایا کرے گی کہ تم مسلمان پردہ اور پاکیزہ اور باحیا عورتیں ہو۔ اب یہاں پر میری ایک یہ چیز ہے کہ آج کل کے دور کے اندر تو زیادہ فساد مچا ہوا ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، ٹک ٹاک ہے، فیس بک ہے، یوٹیوب ہے، اور کیا اناپ شناپ چیزیں وہاں پر مختلف پلیٹ فارم سے مسلمانوں کے دماغ کو پراگندہ کرنے کے لیے وہاں پر شائع کی جاتی ہے۔ تو مسلمانوں کی نظروں کے اندر، میں مسلمان نہیں کہہ رہا، لوگوں کی نظروں کے اندر میں آل ان آل بات کر رہا ہوں، دماغ کے اندر بھی گند بھرا جا رہا ہے آنکھوں کے ذریعے سے، اور کانوں کے ذریعے سے تو گانے کے ذریعے سے تو ہوتا ہی تھا۔ تو آج کل کے دور میں پردے کی زیادہ ضرورت ہے یا نبی کے دور میں پردے کی زیادہ ضرورت تھی؟ ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ کئی عورتیں ہیں جن کے ساتھ زیادتی ہو جاتی ہے، تو زیادتیاں کون کرتے ہیں؟ بندے ہی کرتے ہیں۔ تو جب ایک با پردہ اور با حیا عورت برقع کر کے اور اپنا چہرہ چھپا کر گھر سے نکلے گی تو کسی کو پہچان بھی نہیں آئے گا کہ یہ کون سی عورت ہے اور کون سے گھر سے نکلی اور کہاں جا رہی ہے۔ ٹھیک ہے، جب بھی عورت اپنا چہرہ کھولتی ہے تو اس وقت اس کی پہچان ہونا شروع ہو جاتی ہے، یہ فلاں گھر کی اور فلاں سے آ رہی ہے۔ میں آپ کو صرف ایک مقدمہ قائم کر کے دے رہا ہوں، اب خود اس بات کو سمجھ لیں کہ اس وقت پردے کی زیادہ ضرورت تھی یا آج پردے کی زیادہ ضرورت ہے۔ ایک تو خیانت انہوں نے یہ کی، انہوں نے کہا صرف نبی کی عورتوں کو خطاب ہے سورۃ الاحزاب میں، اور ساتھ انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ ساری عورتوں کو خطاب ہے۔ ایک غلط بیانی یہ کی گئی، میں ان کی اس ویڈیو کا لنک ڈسکرپشن میں دے دوں گا، میں نہیں چاہتا کہ میں اس ویڈیو کے لنک کو ڈسکرپشن میں دوں، لیکن میں دینا اس لیے چاہتا ہوں تاکہ ان کی بولی ہوئی خیانت والی بات کو آپ واضح کریں۔ اور دوسرا انہوں نے یہ کہا کہ عربی قواعد کی روح سے نگاہوں کی جو حفاظت ہے اس کے بارے میں انہوں نے مختلف دلائل دی ہیں۔ پہلا انہوں نے کہا کہ نگاہوں کی حفاظت کے بارے میں اللہ نے یغضون کا لفظ استعمال کیا ہے، یہ غض سے نکلا ہے۔ یہاں پر انہوں نے دو دلیلیں دی۔ پہلے یہ دلیل دی ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، کہ جو لوگ اپنی آوازیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پست کرتے ہیں، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی، تو یہی وہ لوگ ہیں جن کا اللہ تقوی کے خاطر امتحان لیتے ہیں۔ لہم مغفرۃ، ان کے لیے بخشش ہے، واجر عظیم، اور ان کے لیے بڑا اجر ہے۔ دیکھیں میں موضوع کو طویل نہیں کرنا چاہتا، لیکن میں یہاں پر پس منظر کے طور پر آپ کو بتاتا ہوں۔ کچھ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیوار کے پیچھے سے پکارتے تھے، ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، وہ پیچھے سے پکارتے تھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے پکارتے تھے کہ اخرج الینا یا محمد، ہماری طرف باہر آئے ہیں محمد۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ایک تو بلند آواز نہیں کرنی، اور دوسرا اونچی آواز سے پکارنا نہیں، اور نام لے کر نہیں پکارنا، یا رسول اللہ کہہ کر پکارنا ہے، یہ تو ادب سکھایا گیا ہے۔ تو دوسری جگہ انہوں نے کہا وقصد فی مشیک وغضض من صوتک، کہ اپنی چال کو آپ بیان نروی میں رکھیں اور اپنی آواز کو پست رکھیں۔ ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، کہ سب سے بدترین آواز گدھے کی آواز ہوتی ہے۔ تو یہاں مطلب یہ ہوا کہ پست رکھنے سے مراد بلند نہ کریں۔ تو ہم جب آنکھیں کھولتے ہیں تو ہماری آنکھیں بلند ہوتی ہیں، تو یغضوا من ابصارہم کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی آنکھیں پست رکھیں۔ میں پہلے مقدمات پیش کر رہا ہوں، پھر اس کے بعد میں دلائل کی طرف جاؤں گا۔ پھر انہوں نے کہا کہ پھر تیسری بات یہ کہہ رہے ہیں کہ اسلام کے اندر حجاب کا کوئی لفظ کوئی نہیں، پردے کا کوئی لفظ کوئی نہیں۔ حجاب، لفظ حجاب وہ کہہ رہے ہیں کہ لفظ حجاب نہ احادیث میں استعمال ہوا ہے اور نہ لفظ حجاب قرآن میں استعمال ہوا ہے۔ تو یہ عورتوں کے لیے بات کر رہا ہوں۔ تو یہاں پر میں نے کچھ دلائل اکٹھے کیے ہیں۔ انہوں نے پھر ایک حدیث کو انہوں نے ضعیف کہہ دیا، حالانکہ ضعیف حدیث کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ وہ اگر اس کی موافقت کے اندر کئی قوی حدیثیں اکٹھی ہو جائیں تو وہ ضعیف حدیث بھی قابل استدلال ہو جاتی ہے۔ حدیث کے اندر ضعف یعنی کمزوری تین وجہ سے آتی ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ ضعیف حدیث جو ان سی ہے وہ یہ نہیں ہوتی کہ وہ قابل استدلال نہیں، حلال حرام کے مسائل کے اندر وہ قابل استدلال نہیں ہوتی، لیکن جب اس کے ساتھ کبھی احادیث مل جائیں یا اور آثار مل جائیں جو اس کی تائید کرتے ہیں تو وہ بھی پھر قابل استدلال ہو جاتی ہے۔ وہ یہ تھی عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں داخل ہوئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام سلمہ اور ایک اور صحابیہ تھی ان کو کہا کہ ان سے پردہ کرو، تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو نبینہ ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم تو نبینہ نہیں۔ تو غامدی صاحب نے پھر اس بات کو یہ کہہ کر رد کر دیا کہ
یہ ضعیف حدیث ہے، لیکن یہ ضعیف حدیث ہے، لہذا ضعیف حدیث سے پردے کا وجوب ثابت نہیں ہوتا۔ میں صحیح حدیث آپ کو پیش کروں گا جس میں پردے کے بارے میں مکمل روایت بیان کی گئی ہے، اور وہ حدیث جون سی ہے وہ ایسی حدیث سے ہیں جس کی سند بھی ٹھیک ہے اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آخری راوی تک متصل ہیں۔ اب یہ مسئلہ یہ پیش کیا کہ حمدی صاحب نے تو مختصراً ایک بات بیان کر دی عام عوام کو گمراہ کرنے کے لیے، لیکن انہوں نے تفصیل پیش اس لیے نہیں کی جو کہ کوئی تفصیل میں جانا پسند ہی نہیں کرتا، اور انہوں نے عربی قاعدے کہہ دی ہے، حالانکہ عربی قاعدوں کے بارے میں عوام کو پتہ ہی کوئی نہیں۔ میں آسان پیرائے کے اندر آپ کو عربی قاعدے سمجھاؤں گا، اور آسان پیرائے کے اندر آپ کو سمجھاؤں گا کہ عربی قاعدہ کیا کہتا ہے، اور کس طریقے سے پردہ ثابت ہے، اور کس طریقے سے نظروں کا جھکانا ثابت ہے، اور کس طریقے سے نظروں کی حفاظت ثابت ہے۔ یہ دو باتیں انہوں نے کی ہے۔ یہ تو گویا کہ وہ زنا کا دروازہ کھول رہے ہیں۔ آنکھوں کے ذریعے سے انسان دیکھتا ہے، اور عورت جب پردہ نہیں کرے گی تو انسان اپنی آنکھوں سے دیکھے گا تو اس کی صورت اور اس کا عکس اپنے دل میں لے گا۔ تو مطلب یہ ہے کہ ادھر سے بھی زنا کا دروازہ کھولنا چاہتے ہیں اور ادھر سے بھی زنا کا دروازہ کھولنا چاہتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح ارشاد ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ نظر انسانوں کے تیروں میں سے ایک تیر ہے، اور جس چیز کو دیکھتے اس کا عکس اپنے دل میں لے لیتی ہے۔ تو میں تو بڑے افسوس سے یہ بات کہہ سکتا ہوں، اور عام بولی ہے بیچاری، وہ اس بات کو سمجھ نہیں سکتی۔ اب میں دلائل کی طرف آتا ہوں، اور دلائل میں آپ کو دکھاؤں گا کہ وہ دلائل کیا ہیں، اور وہ دلائل کس بنیاد پر ہیں کہ جس بنیاد پر پردے کا بھی حکم ہے۔ اور میں چاہتا تو اس حدیث کو ان کو میں پارٹس میں کر سکتا تھا، لیکن میں نے پارٹس میں نہیں کیا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ یدنین علیہن من جلابیبہن، علیہن کا مطلب ہوتا ہے اپنے اوپر ایسے اوڑھ لے، ایسے میرے آپ کو ویڈیو میں ہم مجھے دیکھ رہے ہوں گے، اوپر ایسے اوڑھ لے۔ جلباب اس بڑی چادر کو کہتے ہیں جو چاروں اطراف سے عورت کو گھیر لے، اس بڑی چادر کو جلباب کہتے ہیں، چھوٹی چادر کو رداء کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور میں پہلے آپ کو نا عربی قواعد کی روح سے بتا رہا ہوں، اور جلابیب اس کی جمع آتی ہے۔ دنا یدنو دروون کا مطلب ہوتا ہے قریب کرنا، جیسے میں نے اپنا ہاتھ اپنے قریب کر لیا۔ دنیا کو دنیا بھی اس لیے کہتے ہیں جو کہ یہ آخرت کے معاملے میں ہمارے قریب ہے۔ تو ذالک ادنا یعرفنا، یعرفنا عرفان سے نکلا ہے، اور عرفان کا مطلب ہوتا ہے پہچان لے جانا، ریکگنیشن۔ مطلب یہ ہے مسلمان کی عورت کی پہچان ہی پردے سے ہوتی ہے۔ فلا یوزین، جو آگے اللہ فرما رہے ہیں، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اگر کوئی عورت چاہتی ہے کہ اس کو تنگ نہ کیا جائے یا اس کو تکلیف نہ دیا جائے، وہ پردہ کر لے، اس کو پھر تکلیف نہیں دی جائے گی۔ آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا کسی با پردہ عورت سے ریپ ہوا ہے، یا کسی با پردہ سے عورت سے زیادتی ہوئی ہے، کبھی نہیں سنا ہوگا آپ نے، میں نے تو کبھی نہیں سنا، کوئی ریئر کیسز ہوں تو ہو۔ بہرحال آگے چلتے ہیں۔ اب نا یہ جو سورۃ الاحزاب کی آیت ہے، اس کے تحت مفتی تقی عثمانی صاحب لکھتے ہیں، اس آیت نے واضح فرما دیا ہے کہ پردے کا حکم صرف ازواج مطہرات کے ساتھ مخصوص نہیں ہے، بلکہ تمام مسلمان عورتوں کے لیے۔ انہیں حکم دیا گیا ہے کہ جب وہ کسی ضرورت کے لیے گھر سے باہر نکلے تو اپنی چادروں کو اپنے چہروں پر جھکا کر انہیں چھپا لیا کرے۔ مقصد یہ ہے کہ راستہ دیکھنے کے لیے آنکھوں کو چھوڑ کر چہرے کا باقی حصہ چھپا لیا جائے۔ اس کی صورت یہ بھی ممکن ہے کہ جس چادر سے پورا جسم ڈھکا ہوا ہے اس کو چہرے پر اس طرح لپیٹ دیا جائے کہ آنکھوں کے سوا باقی چہرہ نظر نہ آئے، اور یہ صورت بھی ممکن ہے کہ چہرے پر الگ سے نقاب ڈال لیا جائے۔ بعض منافقین عورتوں کو راستے میں چھیڑا کرتے تھے۔ اس آیت میں پردے کے ساتھ نکلنے کی یہ حکمت بیان فرمائی گئی ہے کہ جب عورتیں پردے کے ساتھ باہر نکلیں گی تو ہر دیکھنے والا یہ سمجھ جائے گا کہ یہ شریف اور پاک دامن عورتیں ہیں، اس لیے منافقین کو انہیں چھیڑنے اور ستانے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اس کے برخلاف بے پردہ بن ٹھن کر باہر نکلنے والی خواتین ان کی چھیڑ چھاڑ کا زیادہ نشانہ بن سکتی ہے۔ علامہ ابو حیان نے اس آیت کی یہی تفسیر کی ہے، اور علامہ ابو حیان کی تفسیر کا نام ہے البحر المحیط۔ جی یہاں پر تو میں نے آپ کو یہ سارا بیان کر دیا، البحر المحیط کا حوالہ دے دیا۔ اب آپ کے ذہن میں یہ بات آئے گی جو کہ آج کل کے دور کے اندر یہ کہا جاتا ہے بخاری مسلم سے حوالے دکھاؤ، سیاہ ستہ کی کتابوں سے حوالے دکھاؤ، تو وہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گا۔ آگے ایک اور تفسیر کا میں حوالہ دے رہا ہوں، اس کے اندر کچھ حوالہ جات ہیں سیاہ ستہ کے بھی، وہ آپ پڑھتے جائیں گے تو آگے آپ کو پتہ لگ جائے گا، اور عربی قواعد بھی سامنے آ جائیں گے۔ جی اصل الفاظ ہے یدنین علیہن من جلابیبہن۔ اب یہاں پر عربی زبان کے قواعد بیان ہو رہے ہیں۔ جلباب عربی زبان میں بڑی چادر کو کہتے ہیں، اور ادنا کے اصل معنی قریب کرنے اور لپیٹ لینے کے ہیں، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، مگر جب اس کے ساتھ الا کا صلہ آئے، جس طرح آپ پرپوزیشن یوز کرتے ہیں ورب کے ساتھ، تو وہ فریزل ورب بن جاتے ہیں۔
تو یہ عربک کے اندر پراپوزیشن یوز ہوتی ہیں جو جب بھی کسی ورب کے ساتھ ملتی ہیں تو وہ فریزل ورب بن جاتی ہیں، تو میننگ میں چینجنگ آ جاتی ہے۔ جب اس کے ساتھ الا کا صلہ آ جائے، جس طرح ہم کہتے ہیں بریک انٹو نقب لگانا، اور ٹیک آف کا مطلب ہوتا ہے اتارنا، اور ٹیک ان کا مطلب ہوتا ہے دھوکہ دینا وغیرہ وغیرہ، تو جب پریپوزیشن ساتھ ملتی ہیں تو میننگ چینج ہو جاتے ہیں۔ جب اس کے ساتھ الا کا صلہ ہے تو اس میں ارخاء یعنی اوپر سے لٹکا لینے کا مفہوم پیدا ہو جاتا ہے۔ موجودہ زمانے کے بعد مترجمین و مفسرین مغربی مساق سے مغلوب ہو کر اس لفظ کا ترجمہ صرف لپیٹ لینا کرتے ہیں، تاکہ اس وقت تو حمدی صاحب تھے بھی نہیں، تاکہ کسی طرح چہرہ چھپانے کے حکم سے بچ نکلا جائے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا مقصود اگر وہی ہوتا تو یہ حضرات بیان کرتے ہیں، تو یدلینا الیہن فرماتا، الیہن سے مراد ہوتا ہے الا کا صلہ ایک ہاتھ سے دوسری ہاتھ کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور علاج ان سے ہے وہ جس طرح آپ انگلش میں اپ بولتے ہو، اوپر سے نیچے تک، اپ اینڈ ڈاؤن جس طرح بولتے ہو، اس کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو علاج ان سے وہ ٹو کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، جو کہ جدید طبقے کو سمجھا رہا ہوں، تو جس طرح ٹو ڈائریکشن کے لیے استعمال ہوتا ہے تو علاج ڈائریکشن کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور علاج ان سے وہ اوپر سے نچلی ڈائریکشن کے لیے استعمال ہوتا ہے، مطلب اوپر سے یوں جھکا لیا کرے۔ آگے چلتے ہیں جی، جو شخص بھی عربی زبان جانتا ہو وہ کبھی یہ نہیں مان سکتا کہ یدنینا علیہن کے معنی بعض لپیٹ لینے کے ہو سکتے ہیں۔ مزید برآں من جلابیبہن کے الفاظ یہ معنی لینے میں اور زیادہ معنی ہے۔ ظاہر ہے کہ یہاں من تبعیض کے لیے ہے، یعنی چادر کا ایک حصہ، تو یعنی یہاں پر جس طرح آپ سم کہتے ہو، سم تھنگ کہتے ہو، تھوڑی سی چیز، اس کو تبعیض کہتے ہیں۔ اور یہ بھی ظاہر ہے کہ لپیٹی جائے تو پوری چادر لپیٹی جائے گی، نہ کہ اس کا محض ایک حصہ۔ اس لیے آیت کا صاف مفہوم یہ ہے کہ عورت اپنی چادریں اچھی طرح اور لپیٹ کر ان کا ایک حصہ یا ان کا پلو اپنے اوپر لٹکا لیا کرے، جسے عرف عام میں گھونگھٹ ڈالنا کہتے ہیں۔ یہی معنی عہد رسالے سے قریب ترین زمانے کے اکابر مفسرین بیان کرتے ہیں۔ ابن جریر اور ابن المنذر کی روایت ہے کہ محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عبیدہ السلمانی سے اس آیت کا مطلب پوچھا۔ یہ حضرت عبیدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسلمان ہو چکے تھے مگر حاضر خدمت نہ ہو سکے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں مدینہ آئے اور وہیں کے ہو کر رہ گئے۔ انہیں فقہ اور قضاء میں قاضی شرح کا ہم پلہ مانا جاتا تھا۔ یہ صحابہ کرام کے دور میں قاضی شرح بہت بڑے عالم دین تھے۔ انہوں نے جواب میں کچھ کہنے کے بجائے اپنی چادر اٹھائی اور اسے اس طرح اوڑھا کہ پورا سر اور پیشانی اور پورا منہ ڈھانک کر صرف ایک آنکھ کھلی رکھی۔ ابن عباس بھی قریب یہی تفسیر کرتے ہیں۔ ان کے جو اقوال ابن جریر، ابن ابی حاتم اور ابن مردویہ نے نقل کیے ہیں، ان میں وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو حکم دیا ہے کہ جب وہ کسی کام کے لیے گھروں سے نکلیں تو اپنی چادروں کے پلو اوپر سے ڈال کر اپنا منہ چھپا لیں اور صرف آنکھیں کھلے رکھیں۔ یہی تفسیر قتادہ اور سدی نے بھی اس آیت میں بیان کی ہے۔ عہد صحابہ اور تابعین کے جتنے بڑے بڑے مفسرین تاریخ اسلام میں گزرے ہیں انہوں نے بالاتفاق آیت کا یہی مطلب بیان کیا ہے۔ امام ابن جریر طبری کہتے ہیں یدنین علیہن من جلابیبہن، یعنی شریف عورتیں اپنے لباس میں لوڑیوں سے مشابہ بن کر، لوڑیوں سے مراد وہی باندیاں تھیں جو میں نے آپ کو بتایا، گھروں سے نہ نکلیں کہ ان کے چہرے اور سر کے بال کھلے ہوں، بلکہ انہیں چاہیے کہ اپنے اوپر چادروں کا ایک حصہ لٹکا کیا کرے تاکہ کوئی فاسق ان کو چھیڑے کی جرات نہ کرے۔ جامع البیان حدیث ہے، جلد نمبر 22 اور صفحہ نمبر 33۔ علامہ ابوبکر جساس کہتے ہیں، یہ بھی بہت بڑے مفسر ہیں، یہ آیت اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ جوان عورت کو اجنبیوں سے اپنا چہرہ چھپانے کا حکم ہے اور اسے گھر سے نکلتے وقت ستر اور عفت مابی کا اظہار کرنا چاہیے تاکہ مشتبہ اور سیرت و کردار کے لوگ اسے دیکھ کر کسی تمام میں مبتلا نہ ہو۔ علامہ زمخشری کہتے ہیں، یہ بھی ایک عالم دین ہے۔ اب یہ ابوبکر جساس کی کتاب کا حوالہ دیا ہوا ہے، احکام القرآن جلد 3 صفحہ 458۔ علامہ زمخشری کہتا ہے یدنین علیہن من جلابیبہن، یعنی وہ اپنے اوپر اپنی چادروں کا ایک حصہ لٹکا لیا کرے اور اس سے اپنے چہرے اور اپنے اطراف کو اچھی طرح ڈھانک لیں۔ الکشاف شریف۔ علامہ نظام الدین نیشا پوری کہتے ہیں یدنین علیہن من جلابیبہن، یعنی اپنے اوپر چادر کا ایک حصہ لٹکا دیں۔ اس طرح عورتوں کو سر اور چہرہ ڈھانکنے کا حکم دیا گیا۔ غرائب القرآن جلد نمبر 22 صفحہ نمبر 32۔ امام راضی کہتے ہیں اس سے مقصود یہ ہے کہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ یہ بدکار عورتیں نہیں، کیونکہ جو عورت اپنا چہرہ چھپائے گی حالانکہ چہرہ ستر میں داخل نہیں ہے، اس سے کوئی شخص یہ توقع نہیں کر سکتا کہ وہ اپنا صدر غیر کے سامنے کھولنے پر راضی ہوگی۔ اس طرح ہر شخص جان لے گا کہ یہ پابردہ عورتیں ہیں، اس سے زنا کی امید نہیں کی جا سکتی۔ جی یہ تو ہو گئی یہ ساری وہ تفسیریں جو اس کے بارے میں تھیں، پردے کے بارے میں۔ اب آپ کے ذہن میں یہ سوال آئے گا، اب آپ کے ذہن میں یہ سوال آئے گا کہ اس کے اندر
آپ کے ذہن میں یہ سوال آئے گا بھی اس کے اندر پردے کا حکم کہیں نہیں ہے، نہ وہ اس کا سوری میں معذرت چاہتا ہوں، بخاری اور مسلم کا حوالہ نہیں ہے، وہ آگے آ رہا ہے جہاں پر نظروں کی حفاظت کا حوالہ آ رہا ہے وہاں پر میں آپ کو پہلے وہ آیات بیان کرتا ہوں۔ کل المؤمنین یغضوا من ابصارہم، اے نبی آپ مومنوں سے کہہ دیجئے اپنی آنکھیں پست رکھیں، اور اگر اللہ نے فرمایا وہ کل المؤمنات یغضضن من ابصارہن، اور مومن عورتوں سے بھی کہہ دیں کہ وہ اپنی آنکھیں پست رکھیں، اپنی آنکھیں نیچے رکھیں، تو مطلب دونوں طرف سے حکم ہے، مومن عورتیں بھی آنکھوں کا لحاظ رکھیں اور مومن مرد بھی رکھیں۔ تو ان کے بارے میں یہ دوسرا مقدمہ تھا غامدی صاحب کا جو انہوں نے پیش کیا کہ پر نگاہوں کی حفاظت اتنی ضروری نہیں ہے جتنی کہ لکھی گئی ہے، لیکن اب یہاں پر آپ دیکھیں اسی نگاہوں کی حفاظت کے اندر یہ صحیح مسلم کا حوالہ بھی آئے گا، حجاب کا لفظ بھی اس کے اندر ثابت ہوگا اور اس کے اندر پردہ بھی آئے گا۔ جی حرام چیزوں پر نگاہ نہ ڈالو، آیت نمبر 30 حکم ہوتا ہے کہ جن چیزوں کا دیکھنا میں نے حرام کر دیا ہے ان پر نگاہ نہ ڈالو، حرام چیزوں سے آنکھ نیچے کر لو، اگر بالفرض اچانک نظر پڑ جائے تو پھر تو بھی دوبارہ یا نظر بھر کر نہ دیکھو، صحیح مسلم میں ہے، یہ صحیح مسلم میں دیکھ لیں، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ حضرت جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اچانک نگاہ پڑ جانے کے بابت پوچھا تو آپ نے فرمایا اپنی نگاہ فوراً ہٹا لو، نیچی نگاہ کرنا یا ادھر ادھر دیکھنے لگ جانا، اللہ کے حرام کردہ چیز کو نہ دیکھنا آیت کا مقصود ہے۔ اب یہاں کے سوال ہے کہ اگر عورت کو دیکھنا حرام نہیں تو پھر اور کون سی چیز کو دیکھنا حرام ہوگا؟ اللہ کے حرام کردہ میں وہ سب سے پہلے نمبر پہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی رضی اللہ عنہ نظر پر نظر نہ جباؤ، اچانک جو پڑ گئی وہ تو معاف ہے، قصدن معاف نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا راستوں پر بیٹھنے سے بچو، لوگوں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کام کاج کے لیے تو وہ ضروری ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اچھا تو راستے کا حق ادا کرتے رہو، انہوں نے کہا وہ کیا؟ فرمایا نیچی نگاہ رکھنا، کسی کو ایذا نہ دینا یعنی تکلیف نہ دینا، سلام کا جواب دینا، اچھی باتوں کو تعلیم کرنا، بری باتوں سے روکنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس 6 چیزوں کو تم ضامن ہو جاؤ میں تمہارے لیے جنت کا ضامن ہو جاتا ہوں، بات کرتے ہوئے جھوٹ نہ بولو، امانت میں خیانت کرو، وعدہ خلافی نہ کرو، یہ صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے۔ اب آگے میں آپ کو بیان کروں گا نظر کا، یہ تو ایک صحیح مسلم کی روایت ہوگی، اب آگے چلتے ہیں جی، تو آگے آپ جیسے چلتے جائیں گے آپ کے سامنے ساری تصویر واضح ہوتی جائے گی۔ النظر سام من سہام ابلیس مسموم من ترکہا مخافتی ابدلتہ ایمانا یجد حلاوتہ فی قلبہ، نگاہ ابلیس کے زہریلے تیروں میں سے ایک تیر ہے، جو شخص مجھ سے ڈر کر اس کو چھوڑ دے گا میں اس کے بدلے اسے ایسا ایمان دوں گا جس کی حلاوت وہ اپنے دل میں پائے گا۔ یہ طبرانی کی روایت ہے۔ ابو امامہ کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من مسلم ینظر الی محاسن امرأۃ ثم یحس بصرہ الا اخلف اللہ لہ عبادۃ یجد حلاوتہا، جس مسلمان کی نگاہ کسی عورت کے حسن پر پڑے، اب یہاں پر واضح عورت آ گیا، وہ نگاہ ہٹا لے تو اللہ کی اس کی عبادت میں لطف اور لذت پیدا فرما دی ہے۔ مسند احمد یعنی امام احمد بن حنبل کی لکھی ہوئی روایت نے اس کو بیان کیا ہے۔ امام جعفر صادق اپنے والد امام محمد باقر سے اور وہ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری سے روایت کرنے ہیں کہ حجۃ الوداع کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی فضل بن عباس رضی اللہ عنہ جو اس وقت ایک نوجوان لڑکے تھے، مشر حرام سے واپسی کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اونٹ پر سوار تھے، راستے سے جب عورتیں گزرنے لگی تو وہ فضل ان کی طرف دیکھنے لگے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منہ پر ہاتھ رکھا، اسے دوسری طرف پھیر دیا۔ یہ ابو داؤد کی حدیث ہے، یہ ساستہ میں 3 نمبر پر آتی ہے۔ اور یہاں پر ایک مغالطے کا جواب دے دوں کہ یہ حج کا موسم تھا اور حج کے دوران عورتوں کو چہرہ ڈھانپنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ اسی حجۃ الوداع کا قصہ ہے کہ قبیلہ خصم کی ایک عورت راستہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو روک کر حج کے متعلق مسئلہ پوچھنے لگی تو فضل بن عباس نے اس پر نگاہ گاڑ دی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا منہ پکڑ کر دوسری طرف کر دیا۔ اب دیکھو یہ بخاری میں بھی روایت ہے اور ابو داؤد میں بھی روایت ہے کہ نگاہ کی حفاظت کرنی چاہیے۔ اچھا جی، اب آگے پردے کے بارے میں آپ دیکھ لیں۔ پردہ مسلم معاشرے میں رائج کیا گیا، اس میں چہرے کا پردہ شامل تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں اس کا رائج ہونا بکثرت روایات سے بیان ہوتا ہے۔ اب یہاں پر آپ کو ایک لفظ ملے گا حجاب والا، جو غامدی صاحب کہتے ہیں نا حجاب کا لفظ کہیں بھی نہیں ہے، یہاں پر وہ لفظ آپ کو ملے گا، حجاب کا واضح لفظ ملے گا آپ کو۔ واقعہ افق سے مراد جو نبی کریم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو جھوٹی تہمت لگی تھی کہ متعلق حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے جو نہایت معتبر سندوں سے مروی ہے۔ اس میں وہ فرماتی ہے کہ جنگل سے واپس آ کر جب میں نے دیکھا کہ قافلہ چلا گیا تو میں بیٹھ گئی،
اور نیند کا غلبہ ایسا ہوا کہ وہیں پڑھ کر سو گئی. صبح کو صفوان بن معطل وہاں سے گزرا تو دور سے کسی کو پڑھے دیکھ کر ادھر آ گیا. تو آگے وہ روایت کرتی ہیں. اب یہ عربی زبان کے الفاظ ہیں, میں پہلے عربی زبان کے الفاظ بولوں گا اور اس کے بعد پھر میں اس کا ترجمہ کروں گا. اب ذرا عربی الفاظ سنیں. فعرفنی حین رآنی وکان قدر آنی قبل الحجابی, یہاں حجاب کا لفظ آ گیا, اور یہ بخاری شریف, مسلم اور احمد بن حنبل کی روایات ہیں. بخاری شریف میں بھی ہے, مسلم شریف میں بھی ہے, اور امام احمد بن حنبل نے بھی اس کو روایت کی ہے, اور ابن جریر طبری نے بھی اس کو لکھا ہے. 4 مشہور احادیث کی کتابوں کے اندر یہ روایت بیان کی گئی ہے, اور یہاں پر حجاب کا لفظ استعمال ہوا ہے. فعرفنی حین رآنی وکان قد رآنی قبل الحجاب فاستيقظت باسترجاعی حین عرفنی فخمرت وجهي بجلبابی. تو یہاں جلباب کا لفظ بھی آ گیا. اللہ نے جس طرح قرآن میں فرمایا جلابی بہن, وہ مجھے دیکھتے ہی پہچان گیا کیونکہ حجاب کے حکم سے پہلے وہ مجھے دیکھ چکا تھا. اب یہاں حجاب کا لفظ آ گیا عربی کے اندر بھی اور اردو میں بھی. اب یہاں کہتے ہیں کسی حدیث کے اندر اور کسی قرآن کی آیت کے اندر حجاب کا لفظ نہیں آیا. چلو قرآن مجید میں من وراء حجاب کا لفظ تو اور طریقے سے استعمال ہوا ہے, پردے کے پیچھے سے. وہاں بھی اللہ نے فرمایا ہے نا کہ ما کان لنبی, وہ یہ ہے کہ کسی بشر کے لیے بھی وما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا. کسی بشر کے لیے جس بات کی طاقت نہیں ہے کہ وہ اللہ سے ڈائریکٹ کلام کرے, مگر یہ ہے کہ من وراء حجاب, پردے کے پیچھے سے یا وحی کے ذریعے سے, اور یرسل رسولا, یا کوئی واقعہ سے جبرائیل علیہ السلام جس طرح بھیج دیتے تھے اس طرح. تو وہاں پر حجاب کا مطلب وہاں پر بھی پردہ لیا گیا ہے. تو یہاں پر بھی کہہ رہے ہیں جی کہ کیونکہ حجاب کے حکم سے پہلے وہ مجھے دیکھ چکا تھا, مجھے پہچا کر جب اس نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا تو اس کی آواز میری آنکھ کھل گئی اور میں نے اپنی چادر سے منہ کو ڈھانک لیا. یہ دیکھ بریکٹ کے اندر لکھا ہوا بخاری, مسلم اور احمد اور ابن جریر طبری نے لکھا ہے. ٹھیک ہے جی. اب یہاں پر دیکھیں ایک اور روایت ہے ابو داؤد کی, اور اس میں چہرے چھپانے کا حکم ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی روایت ہے, جس طرح میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حج کے دنوں میں چہرہ چھپانا جائز نہیں, کہ حجۃ الوداع کے سفر میں ہم لوگ بحالت آرام مکہ کی طرف جا رہے تھے. عورتیں جب آرام بند ہو تو وہ چہرہ نہیں چھپا سکتی. جب مسافر ہمارے پاس سے گزرنے لگتے تو ہم عورتیں اپنے سر سے چادریں کھینچ کر منہ پر ڈال لیتی, اور جب وہ گزر جاتے تو ہم منہ کھول لیتی تھی. تو یہ تو ہو گئی وہ روایات جو میں نے آپ کو دکھا دی, کہ جو حامدی صاحب نے ایک غلط بیانی کی ہے کہ کسی روایت کے اندر حجاب کا لفظ نہیں, یا کسی روایت کے اندر پردے کا مطلب نہیں آتا. تو اب میں نے ثابت کر دیا آپ کو, میں نے آپ کو دلائل سے ثابت کیا ہے, کسی قسم کے نہ کوئی تنقید کیا, نہ کوئی غصہ کیا, اور نہ میں نے کوئی اگریسو موڈ رکھا ہے. جو کہ بندہ جب علمی دلائل سے کام لیتا ہے تو اس وقت نہ ہمارا موڈ اگریسو ہونا چاہیے, اور نہ ہی ایک صاحب علم کو, میں اپنی بات نہیں کر رہا, ہر صاحب علم کی بات کر رہا ہوں, کسی صاحب علم کو یہ زبان نہیں کہ وہ دلائل کے میدان کے اندر غصے کا بیہیویئر رکھے, وہ دلائل پیش کر دے. اب اگلی بندے کی مرضی ہے, وہ مانے نہ مانے اس کی مرضی. یہاں پر جو اگلی آیت میں پیش کرنے لگا ہوں وہ آیت ہے ان عورتوں کے بارے میں جو بوڑھی ہو چکی ہوں اور جن کو نکاح کے گھر سے نہ رہی ہوں, یعنی اتنی بوڑھی ہو چکی ہوں کہ ان کے دل کے اندر کسی قسم کی کوئی نکاح کے غرض نہ رہی ہو, اور نہ لوگ اس سے نکاح کرنا چاہیے. ان کے بارے میں کیا روایت ہے, ان کے بارے میں اللہ قرآن مجید میں کیا فرما رہے ہیں. والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نکاح, اور بڑی بوڑھی عورتیں جنہیں نکاح کی امید اور خواہش نہ رہی ہو, تو لا یرجون نکاحا فلیس علیہن جناح ان یضعن ثیابہن غیر متبرجات بزینہ, کہ وہ اگر اپنے کپڑے اتار رکھے تو ان پر کوئی گناہ نہیں, بشرط یہ کہ وہ اپنا بناؤ سنگار ظاہر کرنے والی نہ ہو. تو وَإِن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ, اور اگر وہ شرم و حیا سے کام کریں, اور تاہم اگر وہ پھر بھی احتیاط کریں اور پردہ کر لیں پھر بھی, تو واللہ سمیع علیم, اللہ خوب جاننے والا ہے اور سننے والا ہے. تو یہاں پر 2 سوال ہیں. پہلا سوال یہ نہ, سوال کرنے سے پہلے میں آپ کو ایک وضاحت دے دوں, یہاں پر کپڑے اتارنے سے مراد پردے کے کپڑے, یعنی جس طرح چہرے ڈھکنے کا حکم ہے, اور عورت کو اپنے اعضائے زینت چھپانے کا حکم ہے مردوں سے. وہ پھر بحث طویل ہو جائے گی کہ اعضائے زینت میں کون کون سے آتے ہیں اور کون کون سے نہیں آتے, وہ پھر مسائل کی طرف بات چلی جائے گی
میرا موضوع پردہ اور یہ ہے نگاہ کا جھکانا. تو یہاں پر بوڑھی عورتوں کو اللہ نے کہا ہے کہ تم پردہ اتار سکتی ہو اگر تمہیں نکاح کی خواہش نہیں اور تم اتنی بوڑھی ہو گئی ہو کہ یہاں پر تفاسیر میں نے مختلف پڑھی ہیں اور کلام جو کہ معاملہ ڈیٹیل میں چلا جانا تھا تو ڈیٹیل کو کور کرنے کے لیے میں نے مختصراً جتنا مجھ سے ہو سکتا تھا میں نے بیان کیا ہے. مفسرین اس بارے میں لکھتے ہیں تو اس سے مراد وہ بڑی عورتیں ہیں جو سن یاز کو پہنچ چکی ہوں, جو بچے پیدا نہ کر سکتی ہوں اور جن کو پکا پتہ ہو کہ اب نکاح کی نہ ان کو غرض ہے اور نہ کسی اور بندے کو اس سے کوئی غرض ہے, تو وہ پردہ اتار سکتی ہیں. پردہ اتارنے مراد یہاں کپڑوں سے مراد یہ ہے وہ کپڑے, وہ جلباب, وہ یا وہ جلابیب, وہ بڑی چادریں جو مومن عورتوں کو ڈھانپنے کا حکم دیا تھا وہ اتار سکتی ہیں, لیکن اپنے سر کو پھر بھی وہ ڈھانپے گی غیر محرموں سے. اور یہاں پر اللہ فرما رہے آگے کہ اگر پھر بھی وہ پردہ کر لے تو ان کے لیے بہتر ہے, بھلائی ہے. تو اگر حیا کر لے تو پھر بھی بھلائی ہے. تو اب یہاں پر ایک سوال ہے, سوال یہ ہے کہ اگر جوان عورتوں پر پردہ لازم نہیں تھا تو یہاں پر چھوٹ ان کو کس بات کی دی جا رہی ہے؟ تو مطلب وہاں کوئی پردہ لازم تھا تو یہاں چھوٹ دی جا رہی ہے. اور دوسری بات میں نے آپ کو یہ کرنی تھی کہ اب آپ کے وہ حمدی صاحب نے جو تیسرا مقدمہ قائم کیا تھا, اور نے باہر جانا ہوتا ہے, آفس میں کام کرنے ہوتے ہیں تو یا مختلف کام امور سے انجام دینے ہوتے ہیں, فصلوں میں جانا ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ. تو اس کا جواب یہ ہے کہ حالت پردہ میں عورت گھر سے باہر نکل سکتی ہے اپنے شوہر کی اجازت کے ساتھ, اپنے اعضائے زینت کو چھپائے رکھے اور گھر کے کام کاج کر سکتی ہیں. اور کئی غزوات ایسے ہوتے ہیں, جس غزوات ایسے بیان ہوئے ہیں جس کے اندر صحابہ اور صحابیات غزوات میں شریک ہوتے تھے اور صحابیات زخمیوں کی مرہم پٹی کرتی تھی اور باقاعدہ غزوات کے اندر شریک ہوتی تھی. تو بہرحال میرے پاس اور بھی بہت سے دلائل تھے اور میں نے یہیں تک اکتفا کیا ہے صورتحال واضح کرنے کے لیے کہ اب وہ انہوں نے ایک اور بات بھی کی تھی کہ نظر کو اس طرح رکھا جائے کہ اگر کسی کو دیکھنا بھی ہے تو نظر کے اندر کسی قسم کی کوئی شرارت نہ ہو, کسی قسم کا کوئی بدنیتی نہ ہو, کسی قسم کی کوئی دو نمبری نہ ہو, تو پھر ہم دیکھ سکتے ہیں. تو مجھے بتائیں آج کل کے دور میں کون اتنا متقی اور پرہیزگار ہوگا جو کسی عورت کو دیکھے یا کوئی عورت کسی مرد کو دیکھے اور وہ شیطان سے بچ جائے یا شرارت سے بچ جائے. اگر محض صرف دیکھنے سے بندہ بچ سکتا ہوتا تو اللہ نہ دیکھنے کا حکم نہ دیتے یا آنکھوں کو پست کرنے کا حکم نہ دیتے. پست کرنے سے مراد یہ ہے کہ جیسے ہی ہم اپنے ان آنکھوں کو پست کرتے ہیں تو ہمیں صرف زمین نظر آتی ہے, تو جب ہم کسی غیر محرم کی طرف نظر اٹھاتے ہیں تو اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک نظر معاف ہے, اس کے علاوہ معاف نہیں, پھر آپ لٹا دیں اپنی طرف. تو دیکھیں دو طرح کے کام ہوتے ہیں, ایک دین کا حکم ہے, عمل کرنا نہ کرنا ایک مسلمان کی مرضی ہے. کئی مسلمان ایسے ہیں جو احکامات کو جانتے ہیں لیکن عمل نہیں کرتے, ان کی اپنی مرضی والی بات ہے. لیکن اپنے خواہشات کے لیے دین کے اصل احکام کو جہاں متفقن علیہ مسائل اور جہاں پر امت کا اجماع ہو چکا ہو وہاں پر اپنی مرضی کا مسئلہ داخل کرنا اور خود بھی گمراہ ہونا اور لوگوں کو بھی گمراہ کرنا, اور وہ اپنی اس طویل فاسد سے یہ سمجھ لیتے ہیں ہم نے طویل کر لی ہے, ہم نے غلط تشریح کر لی ہے تو گویا دین بھی اس تشریح کے مطابق ہی ہو گیا, جس طریقے سے ہم نے تشریح کی ہے اس کے مطابق دین ہو چکا ہے. تو یہ وہی والی بات ہے جو میں نے پہلے کی تھی, ایک کبوتر اگر بلی کو دیکھ کر آنکھیں بند کر لے تو بلی غائب نہیں ہوتی, تو وہ کبوتر سمجھتا ہے بلی مجھے نہیں دیکھ رہی, اللہ تو دیکھ رہے ہیں, جو کتابوں میں لکھا ہوا وہ تو ہمارے سامنے ہے. تو یہاں پر ایک روایت کو ضعیف کر کے پردے کے اور حجاب کے حکم سے انکار کر دینا اور باقی روایت کو پس انداز کر دینا, اور جو انٹرویو لینے والا تھا اس نے بھی ان روایات کو سامنے نہیں رکھا, صرف ویورشپ بندے بڑھانے, بندے پیچھے لگانے اور اپنے متبعین بڑھانے, اور جن لوگوں کا اپنا حلیہ بھی شرع کے مطابق نہ ہو وہ بھی ممبر پر بیٹھ کر مسائل بیان کرتے ہیں, اور ایسے مسائل جو جس کے اوپر ایگریڈ اپون جس کو کہتے ہیں, جس طرح مفتی شمائل نے کہا تھا, جن کے اوپر سارے لوگ مجتمع ہیں مسلمان ہونے کے ناطے, ان کو وہ چھیڑتے ہیں اور اس کے اندر رکھنا اندازی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. میں نے اپنا فرض سمجھتے ہوئے جتنا میں نے بیان کیا اتنا میں نے بیان کر دیا ہے, اور میں اتنا ہی مناسب سمجھتا ہوں, اور وہ یہی ہے کہ احساس مر نہ جائے تو انسان کے لیے کافی ہے ایک راہ کہ ٹھوکر لگی ہوئی,
اگر کوئی بندہ مطلب احساس رکھتا ہوگا تو اس کے لیے یہ کافی ہوگا، جس طرح اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا ان فی ذالک لذکری لمن کان لہ قلب او القی السمع وهو شہید، کہ یہ قرآن ایک نصیحت ہے اور یہ اس بندے کے لیے نصیحت ہے لمن کان لہ قلب، جس کے پاس دل ہو سمجھنے والا، او القی السمع، یا جس کے پاس کان ہو سننے والے، وہ شہید، اور وہ اس کے اوپر گواہ بھی ہو۔ تو کچھ لوگ سنی انسنی کر دیتے ہیں، لہم آذان لا یسمعون بہا لہم قلوب لا یفقہون بہا لہم آذان لا یسمعون بہا، ان کے دل ہیں لیکن وہ سمجھتے نہیں، اور ان کے کان ہیں لیکن وہ سنتے نہیں۔ تو جب ایسے لوگ اس طرح کا کام کرتے ہیں تو پھر اللہ ان کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں۔ تو میں تو یہ نہیں کہتا کہ غامدی صاحب کے دل پر مہر لگی ہوئی ہے، میں تو بس یہی دعا کرتا ہوں کہ اللہ سب کو ہدایت پر قائم رکھے، اللہ میرے سمیت ہم سب کو ہدایت کاملہ نصیب کرے، اور اللہ ہم سب کو آج کل کے دور کے فتنوں سے محفوظ رکھے۔ تب تک کے لیے اگلی ویڈیو میں ملیں گے کسی اور موضوع کے ساتھ، تب تک کے لیے جی اللہ حافظ۔